کیا موت کے بعد جسم کا بگھرنا خالق کی نشانی نہیں؟ جسم کی تحلیل اللہ کی عظمت کے ان گنت راز اور قدرت کی دستکاری کا حسین و دلکش اظہار ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی کا اختتام یعنی موت محض ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک انتہائی پیچیدہ اور منظم عمل کا آغاز ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے جسم کی آخری سانس کے بعد قدرت کا کون سا نظام پھل ہوتا ہے جو ہمیں مٹی میں واپس لوٹاتا ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی حکمت اور قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں تخلیق کے ہر پہلو میں اس کی عظمت کا ادراک کراتی ہیں۔ آج ہم موت اور جسم کے گلنے سڑنے کے عمل میں چھپے ان حیرت انگیز سائنسی رازوں کو بے نقاب کریں گے جو اللہ کی نشانیوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ موت کے فوراً بعد جسم کے اندر ایک خود ہضمی کا عمل شروع ہو جاتا ہے جسے آٹولیسس کہتے ہیں۔ ہمارے خلیوں کے اندر موجود لائسوزومز نامی تھیلیاں پھٹ جاتی ہیں اور ان سے ہائیڈرولائٹک انزائمز خارج ہوتے ہیں جو خلیوں کے اپنے ہی اجزاء کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی بے ترتیب تباہی نہیں بلکہ ایک منظم خودکشی کا عمل ہے جو جسم کو اندر سے ہی گلنے سڑنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ اللہ نے ہمارے جسم میں ہی ایک ایسا نظام رکھ دیا ہے جو موت کے بعد اسے مٹی میں واپس ملانے کی تیاری کرتا ہے؟ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آل عمران 185۔ اس کے بعد جمود الموت ریگر مورٹس کا مرحلہ آتا ہے جہاں پٹھے سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پٹھوں کے سکڑنے کے لیے ضروری توانائی کا مالیکیول ATP ختم ہو جاتا ہے۔ ATP کی غیر موجودگی میں ایکٹن اور مایوسن نامی پروٹین آپس میں جڑے رہتے ہیں اور پٹھے سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر چند گھنٹوں سے دنوں کے اندر یہ سختی خود بخود ختم ہو جاتی ہے کیونکہ انزائمز ان پروٹینز کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک دقیق کیمیائی گھڑی ہے جو موت کے بعد جسم میں کام کرتی ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ عمل اتنی ترتیب سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا ہے۔ الفرقان 2۔ موت کے بعد خون کا بہاؤ رک جاتا ہے اور کشش ثقیل کی وجہ سے خون جسم کے نچلے حصوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے جلد کا رنگ نیلا یا جامنی ہو جاتا ہے۔ اسے موت کا رنگ لیو مورٹس کہتے ہیں۔ یہ ایک بصری ثبوت ہے کہ زندگی کی مشینری رک چکی ہے۔ یہ رنگت ہمیں موت کے وقت اور جسم کی پوزیشن کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔ یہ جسمانی تبدیلیوں کا ایک ایسا نظام ہے جو ہر چیز کو ایک خاص ترتیب سے ظاہر کرتا ہے۔ کیا زمین میں نشانیاں نہیں؟ یقین کرنے والوں کے لیے۔ الذریت 20۔ تعفن پٹریفیکشن کا عمل جو موت کے بعد جسم کے گلنے سڑنے کا سب سے اہم مرحلہ ہے، ہمارے اپنے ہی آنتوں کے بیکٹیریا سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اربوں خردبین جاندار جو زندگی میں ہمارے لیے فائدہ مند تھے، موت کے بعد جسم کا صفایا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا جسم کے نرم بافتوں کو توڑتے ہیں جس سے بدبودار گیسیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک منظم صفائی مہم ہے جو جسم کو مٹی میں واپس ملانے کا کام کرتی ہے۔ کیا یہ بیکٹیریا خود بخود یہ کردار بدل لیتے ہیں؟ اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تاہا 55۔ بیکٹیریا کی سرگرمی کے نتیجے میں میتھین، ہائیڈروجن سلفائڈ اور امونیا جیسی گیسیں پیدا ہوتی ہیں جس سے جسم پھول جاتا ہے۔ یہ گیسیں جسم کو اندر سے توڑنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ کیمیائی تبدیلیوں کا ایک پیچیدہ سلسلہ ہے جو جسم کو اس کی بنیادی حالات میں واپس لاتا ہے۔ کیا یہ گیسوں کا پیدا ہونا اور ان کا مخصوص کیمیائی عمل محض بے ترتیب ہے؟ کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا، زندوں اور مردوں کو؟ المرسلات 25-26۔ عدالتی حشریات فورینزک انٹمولوجی کے ماہرین بتاتے ہیں کہ کیڑے مکوڑوں کی متاثرہ قسمیں ایک خاص ترتیب سے میت پر آتی ہیں۔ سب سے پہلے نیلے اور سبز مکھیوں کی قسمیں انڈے دیتی ہیں، پھر ان کے لاروے جسم کو کھاتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف قسم کے بیٹلز آتے ہیں جو بقیات کو صاف کرتے ہیں۔ یہ کیڑوں کی آمد کا ایک قدرتی ٹائم کیپر ہے جو موت کے وقت کا اندازہ لگانے میں مدد دیتا ہے۔ کیا ان کیڑوں کو یہ معلوم ہے کہ انہیں کب اور کس ترتیب سے آنا ہے؟ اور ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ القمر 49۔ مخصوص حالات میں جیسے آکسیجن کی کمی اور نمی کی موجودگی میں جسم کی چربی ایک ویکس جیسی صابن نما مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے ایڈیپوسیر یا قبر کی موم کہتے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ کیمیائی ہائیڈرولیسس کا عمل ہے جہاں چربی کے تیزاب پانی کے ساتھ مل کر صابن بناتے ہیں۔ یہ عمل جسم کو گلنے سڑنے سے بچا کر ایک قدرتی تحفظ فراہم کرتا ہے جس سے جسم کی شکل محفوظ رہتی ہے۔ کیا یہ کیمیائی تبدیلی خود بخود اتنی درستگی سے ہوتی ہے؟
اور اس نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ بنایا۔ الفرقان 2۔ ہڈیاں جو ہزاروں سال تک رہ سکتی ہیں بالآخر وہ بھی مٹی میں مل جاتی ہیں۔ یہ ایک سست لیکن منظم عمل ہے جہاں مٹی کے خردبینی جاندار اور فنگس ہڈیوں کے نمیاتی مادے کو توڑتے ہیں اور مدنیات کو زمین میں واپس لوٹاتے ہیں۔ یہ عمل زمین کی زرخیزی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیا ہڈیوں کا یہ انجام بے مقصد ہے؟ اور جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، یاسین 78، تو ان کا بھی ایک مقصد ہے۔ خلیوں کی پروگرام شدہ موت، جسے ایپوپٹوسس کہتے ہیں، میں مائٹوکونڈریا کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ خلیے کے پاور ہاؤس صرف توانائی ہی پیدا نہیں کرتے بلکہ موت کے سگنل بھی جاری کرتے ہیں۔ جیسے خلیوں کی پروگرام شدہ موت، جسے ایپوپٹوسس کہتے ہیں، میں مائٹوکونڈریا کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ خلیے کے پاور ہاؤس صرف توانائی ہی پیدا نہیں کرتے بلکہ موت کے سگنل بھی جاری کرتے ہیں، جیسے سائٹوکروم سی کا اخراج جو کیسپیسز نامی انزائمز کو فعال کرتا ہے اور خلیے کی منظم موت کا باعث بنتا ہے۔ یہ خلیائی سطح پر ایک انتہائی منظم اور کنٹرول شدہ عمل ہے۔ کیا یہ پیچیدہ میکانزم محض اتفاق سے وجود میں آیا اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا؟ الفرقان 2۔ میت کے گلنے سڑنے سے اس کے ارد گرد کی مٹی میں ایک عارضی جزیرہ بن جاتا ہے جسے کڈائیور ڈیکمپوزیشن آئی لینڈ CDI کہتے ہیں۔ اس جزیرے کی مٹی کی کیمیائی ساخت، پی ایچ اور خردبینی حیات مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ یہ مٹی نائٹروجن اور فاسفورس جیسے غذائی اجزاء سے بھرپور ہو جاتی ہے جو نئے پودوں کی نشو و نما کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ کیا یہ قدرتی عمل زمین کی زرخیزی میں ایک اہم کردار ادا نہیں کرتا؟ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ ڈالے اور اس میں ہر قسم کی چیزیں اگائیں جو دیکھنے میں خوبصورت ہیں۔ الحجر 19۔ موت کے بعد جسم کے اندر اور باہر خردبینی حیات کی انواع کا ایک خاص ترتیب سے آنا اور جانا ہوتا ہے۔ اسے پوسٹ مارٹم مائکروبائیوم کی ترتیب کہتے ہیں۔ پہلے ایروبک بیکٹیریا، پھر انیروبک بیکٹیریا اور پھر فنگس کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ ایک متحرک اور پیچیدہ ماحولیاتی نظام ہے جو جسم کو مکمل طور پر مٹی میں ضم کرنے کا کام کرتا ہے۔ کیا یہ ترتیب خود بخود اتنی درستگی سے ہوتی ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے زمین میں مختلف رنگوں کے پھل نکالے؟ فطر 27۔ جسم کے اندر مخصوص انزائمز موت کے بعد خود بخود فعال ہو جاتے ہیں جو خلیوں اور بافتوں کو توڑنے کا عمل شروع کرتے ہیں۔ یہ انزائمز ایک خاص پی ایچ اور درجہ حرارت کی تبدیلیوں کے تحت متحرک ہوتے ہیں جو جسم کے اندرونی ماحول میں موت کے بعد رونما ہوتی ہیں۔ یہ ایک خودکار نظام ہے جو جسم کے اجزاء کو منظم طریقے سے الگ کرتا ہے۔ کیا یہ انزائمز کی فعالیت محض اتفاق ہے یا ایک عظیم ڈیزائن کا حصہ؟ اور اس نے ہر چیز کو ایک اندازے پر پیدا کیا۔ الفرقان 2۔ آخری سانس کے لمحے آکسیجن کی کمی سے خلیائی سطح پر ہنگامی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو بالآخر ناقابل بازگشت موت کا باعث بنتی ہیں۔ خلیے توانائی پیدا کرنا بند کر دیتے ہیں اور ان کے اندرونی نظام تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک دقیق جسمانی آبشار ہے جو زندگی سے موت کی طرف منتقلی کو ممکن بناتی ہے۔ جب روح گلے تک پہنچ جاتی ہے، الواقعہ 83، تو یہ جسمانی تبدیلیاں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ کلینکل موت کے بعد بھی دماغ کی برقی سرگرمی کچھ منٹ تک برقرار رہ سکتی ہے، جو کہ دماغ کے پیچیدہ برقی نظام کی آخری جھلک ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شعور کا مرکز اگرچہ مادی جسم سے گہرا جڑا ہے لیکن اس کا ختم ہونا بھی ایک بتدریج عمل ہے۔ یہ ہمیں روح کے معاملے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو جسم سے جڑا ہو کر کہاں جاتی ہے، اور وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر تمہیں زندہ کرتا ہے۔ یونس 56۔ موت اور گلنے سڑنے کا حتمی مقصد غذائی اجزاء کا چکر، نیوٹرینٹ سائیکلنگ ہے۔ جسم کے پیچیدہ نمیاتی مادوں کو سادہ اجزاء میں توڑ کر مٹی میں واپس لوٹانا تاکہ نئی زندگی پروان چڑھ سکے۔ یہ ایک مکمل چکر ہے جہاں ایک زندگی کا خاتمہ دوسری زندگی کا آغاز بنتا ہے۔ یہ نظام زمین کو ہمیشہ زرخیز رکھتا ہے اور زندگی کے تسلسل کو یقینی بناتا ہے۔ کیا یہ مکمل چکر محض اتفاق ہے؟ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قصہ 43۔ بیکٹیریا کو متاثر کرنے والے وائرس جنہیں بیکٹیریوفیجز
बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, भी सड़ने के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की आबादी को कंट्रोल करते हैं, जिससे घुलने सड़ने का अमल मुनज़्ज़म रहता है। अगर ये वायरस ना होते तो बैक्टीरिया की बेकाबू अफजाइश हो सकती थी, जो इस अमल को मुतासिर करती। ये एक और छोटी सी लेकिन इंतहाई पेचीदा कंट्रोल मैकेनिज्म है जो इस अजीम निज़ाम में शामिल है। क्या इतने छोटे जर्रे में भी ये अंदाजा महज इत्तेफाक है? और उसने हर चीज को पैदा किया और फिर उसका अंदाजा मुकर्रर किया। अल फुरकान 2। कुछ लोग ये समझते हैं कि मौत के बाद जिस्म का गलना सड़ना महज एक बेतरतीब केमियाई और हयातियाती अमल है जो कुदरती कवानीन के तहत खुद ब खुद होता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सादा है? हमने जो 15 से ज़ायद हकायक देखे हैं वो हमें एक मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं। ऑटोलिसिस का मुनज़्ज़म खुदकुशी का अमल, रिगर मॉर्टिस की दकीक केमियाई घड़ी, आंतों के बैक्टीरिया का सफाई करने वाले बन जाना, कीड़े मकोड़ों की खास तरतीब, चर्बी का साबुन बनना, माइटोकॉन्ड्रिया का खुलियाई मौत में किरदार और ग़िज़ाई अज्जा का मुकम्मल चक्कर, ये तमाम अमल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक खास मकसद के तहत सरअंजाम पाते हैं। क्या इन तमाम पेचीदा, मुनज़्ज़म और बाहम मरबूत मैकेनिज्म का महज इत्तेफाक से वजूद में आ जाना मुमकिन है? इसकी रियाजियाती इम्कानियात तकरीबन सिफर है। कुदरती कवानीन सिर्फ इन अमलों को बयान करते हैं, उन्हें तख्लीक नहीं करते। ये कवानीन एक डिज़ाइनर के बनाए हुए उसूल हैं जिन पर ये कायनात चलती है। अगर एक बेजान घड़ी का वजूद एक घड़ी साज के बगैर मुमकिन नहीं, तो ये अरबों खलियों पर मुश्तमिल, खुद को तोड़ने और दोबारा मिट्टी में मिलाने वाला निज़ाम जो ज़िंदगी के तसलसल को यकीनी बनाता है, क्या किसी खल्क करने वाले के बगैर वजूद में आ सकता है? ये तमाम निशानियाँ एक अजीम हस्ती अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत, कुदरत और डिज़ाइन का मुंह बोलता सबूत है। इन तमाम हकायक पर गौर करने के बाद क्या हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचते कि मौत महज एक इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई इब्तिदा का, एक अजीमुल शान डिजाइन का हिस्सा है? ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा, हमारी मौत का हर मरहला अल्लाह की कुदरत और हिकमत का शाहकार है। ये हमें आजिज़ी सिखाता है और इस यकीन को मजबूत करता है कि हम एक ऐसे खालिक की मखलूक हैं जिसने हर चीज को बेहतरीन अंदाजे पर बनाया है। ये निशानियां हमें दावत देती हैं कि हम अपनी जिंदगी के मकसद पर गौर करें और इस दुनियावी सफर के बाद की हकीकत को पहचानें। मौत और जिस्म के गलने सड़ने के हर मरहले में अल्लाह की हिकमत और कुदरत की ऐसी निशानियां पिन्हा हैं जो हमें उसके वजूद और अजमत का यकीन दिलाती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी और मौत दोनों उसकी तख्लीक का हिस्सा हैं और हर चीज़ एक अजीम मकसद के तहत है। अल्लाह की तख्लीक में मज़ीद मौजज़ात की दरियाफ्त के लिए सब्सक्राइब करें।